بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے اصحاب سے دریافت فرمایا کرتے تھے، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک دن صبح کو آپ نے از خود بیان کرنا شروع کیا کہ آج کی رات میرے پاس 2 آدمی آئے اور مجھ کو بیت المقدس کی طرف لے گئے، اور ہم ایک آدمی پر گزرے جو لیٹا ہوا تھا، اور ایک دوسرا آدمی اس کے سر کو پتھر سے کچل رہا تھا۔ پتھر مارتا تو سر چور چور ہو جاتا اور پتھر دور لڑک جاتا۔ پھر وہ آدمی پتھر لینے جاتا، اتنے میں اس کا سر صحیح سالم ہو جاتا اور وہ واپس آ کر پھر پتھر سے مارنے لگتا۔ اسی طرح برابر ہوتا رہا۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، سبحان اللہ، یہ دونوں کون شخص ہیں؟ میری ساتھی نے کہا، ابھی اور آگے چلیے۔ ہم آگے چلے تو دیکھا کہ ایک آدمی گدے پر لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص لوہے کے ٹکڑے سے اس کی باچھوں کو گدی تک چیرتا ہے۔ ایک طرف سے اس کا منہ چیر کر جب دوسری طرف سے چیرنے لگتا ہے تو پہلا چیرا ہوا درست ہو جاتا ہے، اسی طرح بار بار چیرتا ہے اور پھر درست ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ مجھ سے کہا گیا، ابھی اور آگے چلیے۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک تنور ملا، اس میں بڑا شور و غل ہو رہا تھا۔ تنور میں جھانکا تو ننگے مرد اور عورتیں تھیں۔ آگ کی لپٹیں ان کے نیچے سے لپکتیں اور وہ شور مچانے لگتے۔ وہاں بدبو ناقابل برداشت تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ مجھ کو حکم ہوا کہ ابھی اور آگے چلیے۔ ہم ایک نہر پر گزرے جس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا۔ اس میں ایک آدمی تیر رہا تھا اور ایک دوسرا آدمی نہر کے کنارے بہت سے پتھر لیے کھڑا تھا۔ وہ تیرنے والا جب کنارے پر آتا تو اپنا منہ کھول دیتا اور کنارے والا آدمی ایک پتھر اس کے منہ میں لقمہ کے طور پر ڈال دیتا۔ اسی طرح بار بار ہوتا رہا۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا، ابھی اور آگے چلیے۔ ہم آگے بڑھے تو ایک سرسبز و شاداب باغ پر گزرے، اور باغ کے بیچ میں ایک اتنا لمبا شخص تھا کہ میں اس کے سر کو نہیں دیکھ پاتا تھا۔ اس دراز قد شخص کے گرد بہت سے بچے تھے۔ میں نے ان بچوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا، ابھی اور آگے چلیے۔ پھر ہم ایک ایسے وسیع اور حسین باغ میں پہنچے کہ میں نے ایسا باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اپنے ساتھی کے حکم سے میں اندر داخل ہوا۔ اس میں ایک ایسا شہر تھا کہ سونے چاندی کی اینٹوں سے اس کی تعمیر ہوئی تھی۔ ہم شہر کے دروازے پر آئے، دروازہ کھلوایا اور ہم اس میں داخل ہو گئے۔ اندر پہنچے تو ہمارے سامنے چند آدمی آئے جن کا آدھا جسم نہایت خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت تھا۔ میرے ساتھی نے ان سے کہا کہ تم اس سامنے والی نہر میں کود پڑو۔ وہ جا کر کود پڑے۔ وہ نہر بہت وسیع تھی اور اس کا پانی دودھ کی طرح سفید تھا۔ جب وہ نہر سے نکل کر واپس آئے تو ان کی بدصورتی ختم ہو گئی اور پورا جسم نہایت حسین ہو گیا۔ میرے ساتھی نے مجھ سے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو ایک سفید محل نظر آیا۔ ساتھی نے کہا، یہ بھی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تم کو برکت دے، مجھے اپنے اس ٹھکانے میں ذرا داخل ہونے دو۔ انہوں نے کہا، ابھی تو نہیں، مگر تم ضرور اس محل میں داخل ہوگے۔ میں نے شروع سے اب تک جو حیرت ناک مناظر دیکھے تھے ان کے بارے میں اپنے ساتھی سے حقیقت حال دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ پہلا شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ شخص ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کر کے اس کو بھلا دیا اور فرض نماز ترک کر کے سوتا رہا۔ یہ برتاؤ اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور وہ دوسرا شخص جس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا
وہ آدمی ہے جو کہ صبح کو اپنے گھر سے چلتا ہے، جھوٹ بولتا پھرتا ہے، یہ برتاؤ اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور تیسرے وہ مرد و عورت جو تنور میں ننگے جل رہے ہیں، وہ زناکار لوگ ہیں۔ اور چوتھا شخص جو نہر میں تیرتا ہے اور کنارے پر پتھر کا لقمہ پاتا ہے، وہ شخص ہے جو سود کھایا کرتا تھا۔ اور پانچواں شخص جو آگ سلگا رہا ہے اور داروغہ جہنم ہے۔ اور چھٹا لمبا آدمی جو کہ باغ میں نظر آیا، وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے گرد وہ بچے ہیں جن کی موت فطرت پر یعنی اسلام پر ہوئی۔ اور وہ ساتویں قسم کے لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا بدصورت ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کے ساتھ برے اعمال بھی کیے ہیں، مگر پھر ان کو رحمت الہی نے اپنے دامن میں لیا اور برائی کا داغ صاف ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ان دونوں ساتھیوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔